بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم لوگ بچوں کی تعلیم و تربیت، والدین کی ذمہ داری اور اس کے اصول پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پوری گفتگو کو سمیٹ دیا جائے اور آپ کے سامنے بچوں کی تربیت کا ایک پورا خاکہ مختصراً بیان کر دیا جائے، اور پھر آج اس موضوع کو مکمل کر دیا جائے تاکہ آئندہ ہفتے ہم لوگ کسی اور موضوع پر بات کر سکیں، گفتگو کر سکیں۔ اب تک کی گفتگو سے اتنی بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ بچوں اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کی جو سب سے بڑی ذمہ داری کسی پر عائد ہوتی ہے تو وہ اس کے والدین ہیں، اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اگر تعلیم و تربیت صحیح کرتے ہیں تو یہی بچے آگے چل کر ان کے لیے ان کا نام روشن کرتے ہیں، آخرت میں بھی یہ ان کے لیے ذخیرے آخرت بنتے ہیں، صدقے جاریہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بابت کوتاہی برتتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح نظام نہیں بناتے، تو پھر یہی بچے آگے چل کر ہماری بدنامی کا سبب بنتے ہیں، ہماری نسلوں کی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی ہمارے لیے یہ وبال بنیں گے۔ اس لیے یاد رکھیے، فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ جہاں ہم خود اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہیں وہیں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ ہماری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اس شخص کو باپ بننے کا یا اس عورت کو ماں بننے کا حق نہیں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سنجیدہ نہ ہو، جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے قربانی نہ دے سکتا ہو، اسے پھر والدین بننے کا حق نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خیر، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ پھر آپ کے سامنے میں نے تعلیم و تربیت کے چند اصول رکھے تھے جس کا خلاصہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آئے گا۔ میں آج بچیوں کی تعلیم و تربیت کا ایک مختصر خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں،
بعد میں بھی سنیں، اسے نوٹ ڈاؤن کریں اور پھر اس کو اپلائی کریں۔ ہر ایک خاندان کوشش کرے کہ ہم اس مرحلے کو یا اس پورے خاکے کو سمجھیں اور اسے اپلائی کرنے کی کوشش کرے۔ آپ پھر دیکھیں گے کہ ایک نمایاں تبدیلی، نمایاں انقلاب نظر آئے گا آپ کے بچوں میں، بچیوں میں، آپ کی نسلوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام، پورا سسٹم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں پیدا کیا اور آپ سے پوری تاریخ انسانی کا سب سے بڑا کام لیا۔ آپ نے پوری تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، لیکن معلوم ہے اس کی بنیاد کب پڑی تھی؟ اس کی بنیاد کب پڑی ہے معلوم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے۔ ورنہ تو وہ مکہ ایسا تھا، نہ وہاں کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی جانور تھا، نہ کوئی انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہاں بھیجا اور کہا یہاں اسماعیل کو آباد کرو، یہاں بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ اور جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہم سے اس خدمت کو قبول فرما، اور پھر ایک امت مبعوث فرما انہی میں سے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ایک ایسا رسول ان کے درمیان بھیج جو تیرے دین کا کام کرے۔ اس کی تفصیلات ہیں۔ یعنی 2500 سال پہلے کی دعا 2500 سال بعد قبول ہوتی ہے۔ 2500 سال پہلے ایک خاندان، ایک علاقے میں بسایا گیا، ایک فرد بلکہ بسایا گیا، اور پھر اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ 2500 سال بعد اس نسل سے امام الانبیاء پیدا ہوگا اور پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے گا، دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کرے گا، دنیا انسانیت کے لیے وہ رہنمائی کا سامان فراہم کرے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر ہم اور آپ اپنی نسلوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، قیامت تک آنے والی نسلوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی تمام نسلیں نیک رہیں، صالح رہیں، نیک نام ہوں، اللہ کے صحیح بندے ہوں، صحیح انسان ہوں، صحیح مسلمان ہوں، با اخلاق ہوں، جنتی بنے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو پھر اس کے لیے ابھی سے نیت کرنی پڑے گی، ابھی سے دعائیں کرنی پڑیں گی، ابھی سے اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی، اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آپ میرے آگے جو میں بیان کرنے والا ہوں، جو خاکہ، اس خاکے کو سمجھ سکیں۔ میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے سامنے 5 مرحلے بیان کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں 5 مرحلے آتے ہیں۔ اگر ہم نے ان 5 مرحلوں کا خیال رکھتے ہوئے صحیح پلاننگ کی، صحیح نیت رکھی، اللہ سے دعا کی اور اس کے لیے محنت کی، تو آپ یاد رکھیے آپ کی نسلیں نیک نام ہوں گی، آپ کی نسلیں صالح ہوں گی، آپ کی نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں، اچھے انسان بن سکتے ہیں، اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، بااخلاق بن سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ وہ 5 مرحلے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے جب ایک نوجوان اپنے نکاح کی نیت کرتا ہے۔
جب شادی کی پلاننگ کرتا ہے ایک. دوسرا مرحلہ ہے کہ جب پھر میاں بیوی ہو جاتے ہیں، دونوں کے ملنے سے جب ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے، یعنی بچے کی بنیاد پڑتی ہے، تو ایک 9 مہینہ کا پورا پیریڈ ہوتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، ماں اسے 2 سال تک تقریباً دودھ پلاتی ہے. اس کو شیر خورگی کا مرحلہ کہہ سکتے ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد چوتھا مرحلہ اس کا شروع ہوتا ہے 3 سال سے لے کر 10 سال تک یا 7 سال تک، جب بچہ آپ کی گود میں کھیلتا ہے، کچھ شدھ بدھ اس کو آتی ہے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. پانچواں مرحلہ اس کا 10 سال سے جو شروع ہوتا ہے، تو یہ کہیے کہ بچہ ہو یا بچی، اس کی شادی تک، خواہ وہ 20 سال ہو، 25 سال ہو، 22 سال ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ 5 مرحلے ہیں. اگر ہم ان 5 مرحلوں کو سمجھ لیں اور اس کی منصوبہ بندی کریں، اس کا ایک لاہ عمل تیار کریں، اور یوں ہی علل ٹپ نہیں بلکہ باقاعدہ سوچ بچار کے، سوجھ بوجھ کے ساتھ، اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی پلاننگ کے ساتھ، اور صحیح نہج پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اگر ہم صحیح راستہ چنتے ہیں، ان مراحل کو طے کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہماری نسلیں نیک بنیں گی. آئیے پہلے مرحلے پر بات کرتے ہیں. پہلا مرحلہ، عام طور پر ہمارے یہاں جب کبھی بچہ جوان ہو جاتا ہے، 20 سال کا، 25 سال کا ہوتا ہے، 18 سال کا ہوتا ہے، یوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو جلد از جلد اس کا نکاح کر دینا چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. ہم جب ہمارے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کا نکاح کرنا ہے، ان کی شادی کرنا ہے. تو اس مرحلے کو ہم اور آپ کس طریقے پر ایک منصوبہ بند طریقے سے، اچھی نیت کے ساتھ، کیسے اسے آپ اپنی نسلوں کی بھلائی کے لیے بنیاد ڈال سکتے ہیں. گویا یہاں سے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ابتدا ہوتی ہے. یہاں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خود والدین بھی اور ہمارے نوجوان بچے بھی اور بچیاں بھی یہ اپنی نیت درست کریں کہ ہم یہ نکاح کیوں کر رہے ہیں. یہ محض کوئی رسم نہیں ہے، یہ محض کوئی ایک جنسی بھوک مٹانے کی چیز نہیں ہے کہ ایک جنسی ضرورت ہے بس اس کو پورا کرنا ہے. نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک عبادت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ہماری نسلوں کی بقا کا سامان ہے، یہ ہماری زندگیوں کا میں سکون لانے کا ذریعہ ہے، ہمارے پوری فیملی سسٹم کی بنیاد ہے، پورے خاندان کو اور خاندانی نظام کو بہتر بنانے کا ایک پورا نظام ہے. اس لیے یہاں سے نیت شروع کریں کہ ہم اس نکاح کے ذریعے سے نمبر 1 اپنے رب کا حکم پورا کر رہے ہیں، اپنے رسول کی سنت ادا کریں گے، ہم عبادت کریں گے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں سکون لائیں گے، اپنا پورا فیملی سسٹم درست کریں گے، ہم اس نکاح کے ذریعے سے 2 خاندانوں میں محبت و الفت پیدا کریں گے، اس نکاح کے ذریعے سے میں دنیا بھر کے خرافات اور تمام طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، سماج کو بچاؤں گا، اور پھر نسل انسانی کی بقا کا سامان بنوں گا،
اور میں اپنے اس نکاح کے ذریعے سے جو اولادیں پیدا ہوں گی انہیں نیک بناؤں گا، صالح بناؤں گا، انسانیت کے لیے، سماج کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایسا نیک و صالح معاشرہ تشکیل دوں گا، یا یہ کہ ایسی نسلیں تیار کروں گا جس کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے۔ یعنی پہلی چیز ہے نیت، نیت درست ہو۔ نمبر 2، اب ہم اپنے بچے یا بچی کا پارٹنر تلاش کرتے ہیں، جیون ساتھی تلاش کرتے ہیں، دولہے کو دلہن یا دلہن کو دولہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کو سمجھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ہم انتخاب کریں اپنے جوڑے کا، اپنے شریک حیات کا یا اپنے بچوں کی شریک حیات کا، تو ہمیں بنیاد کیا رکھنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة بأربع، کہ عورتوں کا نکاح جو کیا جاتا ہے عام طور پر معاشرے میں وہ 4 چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2 ولحسبہا، اس کے خاندان اور حسب و نسب کے ذریعے سے۔ نمبر 3 لجمالہا، اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کے ذریعے سے، کی وجہ سے۔ یا پھر چوتھی چیز ہے لدینہا، اس کے دھرم اور اس کی دین کی وجہ سے۔ یہ عام طور پر معاشرے میں اس وقت بھی یہی رائج تھا اور آج بھی رائج ہے۔ کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے اور کوئی دین دیکھتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی وہ کیا ہے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی فاظفر بذات الدین، کہ اے لوگوں یہ 4 طرح یعنی 4 وجوہات کی بنا پر لوگ عورتوں سے نکاح کرتے ہیں، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے یعنی خوبصورتی کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم دین کو ترجیح دینا۔ غریب ہے چلے گا، بہت خوبصورت نہیں ہے چلے گا، بہت اچھا خاندان نہیں ہے چلے گا، لیکن اگر دین نہیں ہے تو نہیں چل سکتا۔ اس لیے جب کبھی تمہیں نکاح کرنا ہو، اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا ہو، تو دین کو بنیاد بنا کر اسی کو ترجیح دو، پھر اس کے فائدے آپ خود اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا اہم پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے جیون ساتھی کا جب انتخاب کریں تو پھر صحیح انتخاب کریں، صحیح انتخاب کریں۔ صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگ گئے، دوسری چیزیں نہیں ہیں تو آپ بعد میں پچھتائیں گے۔ صرف مال کے پیچھے بھاگے، دوسری چیزیں نہیں ہیں، دین نہیں ہے خاص طور سے، تو آپ پچھتائیں گے۔ صرف حسب و نسب کی طرف چلے گئے کہ یہ تو بہت اونچے خاندان کی بیٹی ہے اور دین نہیں ہے اس کے یہاں، بے دینی ہے، بے پردگی ہے، تو آپ خود پچھتائیں گے۔ اور یہی حال بچیوں کو بھی ہے، بچیوں کو بھی یہی نصیحت ہے کہ بچیوں اگر میری بات آپ سنیں تو آپ یہ سمجھیے جب بھی کبھی آپ کو اپنے جیون ساتھی کے انتخاب کا موقع ملے تو آپ صرف مال نہ دیکھیے، آپ صرف خوبصورتی نہ دیکھیے، آپ صرف اس کا حسب و نسب نہ دیکھیے، بلکہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بچہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ اگر زندگی میں دین ہے تو بقیہ ساری چیزیں چھپ سکتی ہیں، بقیہ ساری چیزوں کا مداوا ہو سکتا ہے، اور اگر دین نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ نہ یہ مال کام آئے گا، نہ یہ حسن و جمال کام آئے گا، اور نہ ہی یہ حسب و نسب کام آئے گا، بعد میں پچھتانا ہوتا ہے اور پھر نسلیں برباد ہوتی ہیں، نسلیں بے دین ہوتی ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جب ہم نکاح کریں تو پھر نکاح کو سنت کے مطابق کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں۔ اگر ایسا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی، لیکن اگر ہم نے خرافات کیا، اللہ اور اس کے رسول کو پہلے ہی دن ناراض کر دیا،
آگے نسلوں کی تیاری کی گویا ابتدا ہو رہی ہے، اور آپ نے آج ہی جب تم دو کو آپس میں ملنا تھا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا، ان کے احکامات کو پامال کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس نکاح میں برکتیں کہاں ہوں گی، اس زندگی میں برکتیں کہاں ہوں گی، ان نسلوں میں برکتیں کہاں ہوں گی۔ یاد رکھیے، اس مرحلے پر میں خصوصاً یہ 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، وہ میں نے رکھ دیا۔ اب یہ بچے اور بچیاں آپس میں ملتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، ساتھ رہنے لگتے ہیں، تو اب انہیں ظاہر ہے کہ آگے بچوں کی پلاننگ کرنی ہوتی ہے، بچوں کے لیے سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر ہنستے کھیلتے بچے نہ ہوں تو وہ گھر میں خوشیاں کہاں۔ اس لیے ہر ماں باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اب مجھے اولاد ہو۔ اب یہ خواہش ہو رہی ہے تو انبیاء کی ایک سنت ہے، آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں، رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار مجھے ایسی ذریت عطا فرما جو پاکیزہ ہو، یعنی نیک ہو، پاکیزہ ہو، طیب ہو، ایسی ذریت، یعنی دعائیں پہلے سے شروع کر دی جائیں، کیونکہ اولاد دینے والی اللہ ہے، ذات اللہ کی ہے، اور جو اولاد مل رہی ہے اگر وہ آگے چل کر آپ کے لیے وبال بنتی ہے تو ایسی اولاد سے بے اولاد بہتر۔ اس لیے پہلے سے ہی دعائیں کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دیں تو وہ جو 9 مہینے کا حمل کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں بھی ہمیں اور آپ کو بہت ساودھانی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، باپ کو بھی اور ماں کو بھی۔ وہ 9 مہینے جس حال میں گزریں گے آپ یاد رکھیے کہ وہ ساری صورتحال کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ وہ آپ کی گفتگو سنتا ہے، ماں کے جذبات کو آبزرو کرتا ہے، وہ اس ماحول کو آبزرو کرتا ہے۔ جب اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر اتنا سینس آ جاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں آبزرو کرنا شروع کر دیتا ہے، محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، ان تمام چیزوں کے اثرات اس بچے پر پڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کے میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، محبت والا ماحول ہے یا نفرت والا ہے، دینداری والا ماحول ہے یا بے دینی والا ہے، گالی گلوچ والا ماحول ہے یا پرسکون ہے۔ اب وہ جو غذا کھا رہی ہے ماں یا باپ جو کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں، اس کا اثر اس بچے پر پڑتا ہے، اس حمل پر پڑتا ہے۔ بچے ماں نمازی ہے یا نہیں ہے اس کا اثر پڑتا ہے، ماں روزانہ تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے، ماں روزانہ تسبیحات پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، ماں پاک صاف رہتی ہے، صاف ستھری رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، ماں جو ہے وہ پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، ماں کے جذبات نیک ہے، صحیح ہے، صالح ہے یا اس کے جذبات برے ہیں، ان تمام چیزوں کے اثرات اس کے پیٹ میں پل رہے بچے پر پڑتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرے، جو روزی لائے وہ حلال لائے، حرام روزی لائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات برے پڑیں گے بچوں پر۔ اس لیے وہ جو 9 مہینے کا وہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پر ہے یہ کہ بس میں الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا، ورنہ تو حالت یہ ہے کہ ہم بالکل بے توجہی کے ساتھ، جیسے ہم انسان نہ ہو جانور ہو، ایسے جانور کہیں پلا پڑا ہے، کہیں رہ رہا ہے، بس ایسے ہی ہم بھی رہ رہے ہیں۔ کوئی زندگی کا شعور نہیں، زندگی کی کوئی پلاننگ نہیں، زندگی کا کوئی طرز عمل نہیں، زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں۔
اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ہیں، جو زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے ہیں، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں۔ صبح اور شامیں کیسی گزرتی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، گھر کا ماحول کیسا رکھنا ہے کیسا نہیں رکھنا، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ جب کسی طرح کی پلاننگ ہی نہیں ہے، کسی کی طرح کے سے ہم نے سوچا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ بے توجہی، لاابالی، بالکل غفلت کی حالت میں جیسے تیسے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کچھ بھی وہ 9 مہینے جن جن چیزوں کے اثرات اس پر پڑے ہیں، وہ چیزیں اس کی فطرت بنتی ہیں، اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا۔ اب پیدا ہوا تو خوشیاں ہیں، ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہاں یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا۔ لیکن یہاں بھی ہمارے یہاں فرق کیا جانے لگا ہے۔ بچے لڑکے پیدا ہوں تو بڑی خوشیاں ہیں، اور لڑکیاں پیدا ہوئی تو سب کے چہرے اتر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جب ان کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے تو فخر کرتے، خوشیاں مناتے، مجلسیں کرتے، لوگوں کے سامنے واہ واہی دکھاتے، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کے سر شرم سے جھک جاتے، یہاں تک کہ وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ حالت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس جاہلیت کو، اس ظلم کو ختم کیا ہے۔ اگر یہ واپس ہم مسلمانوں کے اندر آ رہا ہے تو یاد رکھیے یہ خطرناک ہے، گویا ہم پھر اسلام سے جاہلیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے بارے میں اچھی طرح ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ میرے لیے بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ اللہ نے بیٹا دیا تب بھی اللہ کا شکر ہے، بیٹی دی تب بھی اللہ کا شکر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات بیٹوں سے بڑھ کر بیٹیاں نکلتی ہیں جو آپ کا نام کرتی ہیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، اور آپ کے لیے بااخلاق بنتی ہیں، سماج کی خدمت کرتی ہیں، خاندان کی خدمت کرتی ہیں، آپ کی خدمت کرتی ہیں۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا۔ میں چاہ یہ رہا تھا کہ سارے مراحل آج ہی بیان کر دوں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، تو آج انشاءاللہ آدھی گفتگو آج اور اگلے ہفتے آدھی گفتگو کریں گے۔ ایک واقعہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام، جن کے بارے میں پورا قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورہ مریم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ کو جب حمل ٹھہرا، عمران کی بیوی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، ایک نذر مانی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے میں اسے تیری راہ میں وقف کرتی ہوں، تیری راہ میں اسے دیتی ہوں، تو اسے قبول کر لے۔ یعنی انہوں نے پہلے ہی دن سے یہ نیت کر لی کہ میں اپنے اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، بیت المقدس کے لیے اور نبی کے ساتھ کے لیے وقف کر دوں گی، یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے یہ نیت کر لی، اللہ سے دعا بھی مانگی۔ اب بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ نہ تھا، لڑکا نہ تھا، لڑکی تھی، یعنی حضرت مریم تھی۔ وہ حضرت مریم تھیں۔ اب وہ بہت گھبرائیں کہ اللہ میں کیا کروں، میں نے تو نیت کی تھی کہ تیری راہ میں وقف کر دوں گی، بیت المقدس میں دے دوں گی، حضرت زکریا ان کے ماموں تھے، اس وقت کے نبی تھے، ان کو دے دوں گی کہ وہ اللہ کے راستے میں لے کر چلیں گے، اس کو دین کی خدمت خوب لیں گے۔ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، میں کیا کروں؟ بہت گھبرائیں، اللہ سے شکوہ کرنے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، دیکھو بسا اوقات یہ بچے جو ہیں وہ بچیوں سے کے برابر نہیں ہوتے،
بہت عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بھئی مرد ہی نبی بنتے ہیں، مرد ہی زیادہ کام کرتے ہیں، مرد ہی نیک نام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات عورتیں بھی بڑا سے بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہیں، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت مریم کو بھی انہوں نے، ان کی والدہ نے وقف کیا اللہ کے دین کے لیے، وہ بیت المقدس میں رہنے لگیں، اور پھر وہ پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ کو، ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جو عظیم 10 پیغمبروں میں ایک عظیم پیغمبر ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ پیغمبروں میں 10 عظیم پیغمبر ہیں، ان 10 عظیم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کے ذریعے سے بہت بڑا انقلاب اور اللہ کے دین کا بہت بڑا کام ہوا۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا تھا، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ۔ بہت سے مرد، بہت سے بچے بچیوں کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی بہت سی بچیاں ایسا کارنامہ انجام دے گی جس کو تاریخ یاد رکھے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود نکلیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسی نسلیں پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کریں۔ اور دیکھیں آپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یعنی اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ اولاد، خواہ وہ بچہ ہو یا بچی، دونوں پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی طرح کا غم، کسی طرح کی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، وقت تمام ہوا، انشاءاللہ اس کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔